آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ مرکز نے اٹل پینشن یوجنا کو 2030-31 تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا سڈبی کو 5,000 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں اسپین کے اپنے ہم منصب ہوسے مینوئل البریز بیونو سے ملاقات کی۔ انہوں نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کو کہا ہے۔ نئی دلی میں جمہوریت اور انتخابات کے انتظام پر بھارت بین الاقوامی کانفرنس شروع ہوئی ہے۔ چیف انتخابی کمشنر نے بھارت کے قدیم جمہوری نظام کو اجاگر کیا۔ بھارت نژاد خلا نورد سنیتا ولیمز 27 سال کی شاندار خدمات کے بعد ناسا سے سبکدوش ہو گئی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا قدرتی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو نو آبادیاتی وراثت کہتے ہوئے اس کو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی بتایا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز آج شام ناگپور میں شروع ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے آج اٹل پینشن یوجنا کو سال 2030-31 تک جاری رکھنے کو منظوری دے دی ہے اور اس اسکیم کو ترقیاتی سرگرمیوں کے تعاون کے لیے بھی لاگو کیا جائے گا۔ غیر منظم شعبے میں بزرگ لوگوں کی آمدنی کو یقینی بنانے کے مقصد سے یہ اسکیم مئی 2015 میں شروع کی گئی تھی۔ آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک کابینہ میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو ہر مہینے 1,000 سے 5,000 روپے تک دیے جاتے ہیں۔ اس اسکیم میں اب تک 8 کروڑ 66 لاکھ افراد نے اندراج کرایا ہے۔ حکومت نے اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا سڈبی کو 5,000 کروڑ روپے کی ایکویٹی سپورٹ کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ میٹنگ میں لیا گیا۔ اس اقدام سے 25,74,000 سے زیادہ نئے MSME کو فائدہ ہونے کی توقع ہے۔ 5,000 کروڑ روپے کے ایکویٹی سرمایہ فراہمی کے بعد مالی امداد حاصل کرنے والے MSMEs کی تعداد مالی برس 2025-26 کے آخر تک 76 لاکھ سے بڑھ کر مالی سال 2028 کے آخر تک 1 کروڑ سے زیادہ پہنچ جانے کی امید ہے۔ مالی سال 2027-28 کے اختتام تک روزگار کے مواقع میں بھی 1 کروڑ 12 لاکھ کے اضافے کا امکان ہے۔ یہ ایکویٹی سرمایہ مالیاتی خدمات کے محکمے کی جانب سے 3 مرحلوں میں سڈبی کو فراہم کی جائے گی۔ پہلے مرحلے کے تحت رواں مالی برس کے دوران 3,000 کروڑ روپے دیے جائیں گے، جبکہ آئندہ مالی سال اور مالی سال 2027-28 کے دوران 1,000 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں قومی عہدیداران کی اپنی پہلی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کا مقصد تنظیم کو مضبوط بنانا اور آئندہ کے لیے سیاسی حکمت عملی وضع کرنا ہے۔ نتن نبین نے کل بی جے پی کے نئے قومی صدر کے طور پر عہدہ سنبھالا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ مشترکہ چیلنجز بالخصوص دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ملکوں کے درمیان تعاون پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات آج نئی دلی میں اسپین کے اپنے ہم منصب ہوسے مینوئل البریز بیونو کے ساتھ مذاکرات کے افتتاحی اجلاس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اسپین دونوں ہی دہشت گردی سے متاثرہ ممالک ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی نظام ایک وسیع تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے اور دنیا کو دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ It is more imperative than ever before for nations to collaborate on shared challenges. This is particularly the case with respect to combating terrorism, where both India and Spain have been victims. The world must display zero tolerance towards terrorism. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اگلے مہینے نئی دلی میں مصنوعی ذہانت AI امپیکٹ سمٹ 2026 کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ AI سے متعلق بھارت کا نقطہ نظر انسانوں پر مرکوز، جامع، ذمہ دار اور اخلاقی اقدار پر مبنی ہے، جو یورپ کے نقطہ نظر سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت اور اسپین نے 2026 کو ثقافت، سیاحت اور AI کا مشترکہ سال قرار دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ بوتھ سطح کے افسران ملک میں انتخابی جمہوریت کے بنیادی ستون ہیں. آج نئی دلی میں جمہوریت اور چناؤ کے بندوبست سے متعلق بھارت کی بین الاقوامی کانفرنس IICDEM 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ بھارت مادر جمہوریت ہے، لہذا ہر اہل ووٹر کو شامل کرتے ہوئے شفاف اور درست ووٹر فہرستوں کی تیاری جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے. Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. The last year Lok Sabha elections, more than 1 billion voters, more than 640 million exercised their franchising, more than 1 million polling stations, and roughly 1.8 to 2 crore people involved in this exercise is a feat. کانفرنس کے دوران ملک کے قدیم جمہوری نظام کو اجاگر کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ بھارت جمہوریت کا سر چشمہ ہے. انہوں نے مندوبین سے کہا کہ وہ کانفرنس کے پس منظر میں نظر آنے والے استوپا اور اشوکا ستون پر توجہ دیں جو تقریباً 600 قبل مسیح کے زمانے سے تعلق رکھنے والے جمہوری فکر کی ابتدائی بنیادوں سے وابستہ سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانفرنس کے پس منظر میں اتھرو وید کا ایک سنسکرت بھجن بھی شامل ہے جو موجودہ عہد سے 1000 سال سے زیادہ پرانا ہے اور جس میں گاؤں کی سمیتیوں اور کمیٹیوں کا ذکر ملتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے میگھالیہ، تریپورہ اور منی پور ریاستوں کے یوم تاسیس کے موقع پر آج مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یہ ریاستیں ثقافتی ورثے، گوناگون روایات اور غیر معمولی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہیں. راشٹرپتی بھون کے احاطے میں واقع امرت ادیان اس سال 3 فروری سے 31 مارچ تک عوام کے لیے کھلا رہے گا. یہ باغ روزانہ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا. ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے مضبوط فوجی طاقت اور اس طاقت کو استعمال کرنے کے حوصلے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نئی دلی میں قومی سلامتی کی ضروریات کے موضوع پر منعقدہ 22ویں سبروتو مکھرجی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوجی طاقت ملک کی طاقت کا حتمی فیصلہ کن عنصر ہوتی ہے. ناسا کی خلا نورد سنیتا ولیمز 27 سال تک شاندار خدمات انجام دینے کے بعد خلائی ایجنسی سے سبکدوش ہو گئی ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان آج صبح ناسا کی طرف سے کیا گیا. ان کی ریٹائرمنٹ پچھلے مہینے کی 27 تاریخ سے مانی گئی ہے. ایک پریس ریلیز میں ناسا نے کہا ہے کہ سنیتا ولیمز نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کے 3 مشنوں کے لیے خلا میں 608 دن گزارے. اپنی سبکدوشی سے قبل انہوں نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر 9 مہینے کا غیر معمولی مشن مکمل کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بہادری، قیادت اور سائنسی مہارت پر مشتمل ایک سفر مکمل ہو گیا. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا فطری حصہ نہیں ہے اور یہ نو آبادیاتی دور کی ایک وراثت ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح کی منافی ہے. کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب لاوروف نے کہا کہ گرین لینڈ تاریخی طور پر ناروے اور ڈنمارک کی کالونی رہا ہے اور 20ویں صدی کے وسط میں ہی یہ ڈنمارک سے وابستہ ایک علاقہ بنا. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اب بھی 17 ایسے علاقے درج ہیں جو حکمراں طاقتوں کے زیر اقتدار خود مختار ہیں. انہوں نے فرانس اور برطانیہ سے متعلق مثالیں بھی دیں. روس کے وزیر خارجہ کے یہ بیانات اس لیے اہم ہیں کیونکہ روس اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن رہا ہے. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا آج آغاز ہو رہا ہے. سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ آج ناگپور کے ودربھ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. سوریہ کمار یادو کی قیادت والی بھارتی ٹیم کے لیے یہ T20 سیریز بے حد اہم ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے اٹل پینشن یوجنا کو 2030-31 تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا SIDBI کو 5,000 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں اسپین کے اپنے ہم منصب ہوسے مینوئل البریز بیونو سے ملاقات کی. انہوں نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کو کہا. نئی دلی میں جمہوریت اور انتخابات کے انتظام پر بھارت بین الاقوامی کانفرنس شروع ہوئی ہے. چیف انتخابی کمشنر نے بھارت کے قدیم جمہوری نظام کو اجاگر کیا. بھارت نژاد خلا نورد سنیتا ولیمز 27 سال کی شاندار خدمات کے بعد ناسا سے سبکدوش ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.